टैटू حرام ہے. رمضان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی چیک نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے کی ضرورت. السلام علیکم بہت پیارے بچوں اور بہت اچھے دوستوں. رمضان ہم سب مسلمان بہت اچھے جذبے سے، بہت شوق سے شروع تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری حرکتیں بہت سے لوگوں کو ہرٹ بھی کرتی. مجھے آج تک یہ بالکل سمجھ نہیں آتا کہ اگر میں رمضان میں آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسروں کا خیال ہم ایسے رکھتے ہیں کہ ہم نے چیریٹی کر دی، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا، ہم نے 2 بندوں کی افطاری کر دی، سحری کر دی، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا بیہیویئر کہیں نہ کہیں اتنا خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے اسپیشلی بچوں کو بولوں گا، آپ نے جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرنی ہے وہ آپ کا بیہیویئر ہے. کہ کسی بھی صورت آپ اس مہینے میں اگر واقعی رمضان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور واقعی آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت بھی اتنی خوبصورت جس کا صرف آپ کو پتہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. رمضان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی چیک نہیں ہے. میں کھا پی رہا ہوں، میں نہیں کھا پی رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی یہ بھی بولا ہے کہ مجھے تمہیں بھوکے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھوکا رہنے سے یا پیاسا رہنے سے ایکچولی رمضان کی جو ایسنس ہے، رمضان کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اس سے بہت اوپر ہے. سب سے بڑی بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں، ہم ہر ایک بندے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا روزہ کیسا جا رہا ہے. بلکہ اس سے بھی ڈائریکٹ، تم روزے رکھ رہے ہو، تم نے روزہ رکھا ہے، مطلب دیکھیں بہت سی کنڈیشنز میں انسان روزہ نہیں بھی اگر رکھتا، اور بغیر اگر ویسے بھی نہیں رکھ رہا، فرض کریں، تو وہ جھوٹ بولے گا نا. وہ سوشل پریشر میں آ کے آپ، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ اس سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، کیونکہ وہ شرمندگی سے یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے سب نے اگر آس پاس رکھا ہوا ہے. اور میں یہ بولوں گا کہ بلکہ یہاں میں پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی بھی یہ ٹریننگ کریں کہ اگر کہ رمضان میں سب سے پہلے تو تم نے جھوٹ نہیں بولنا. کل میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی ٹیٹو حرام ہے؟ تو میں نے اس سے الٹا سوال کیا. میں نے کہا جھوٹ بولتی ہو؟ کہتے ہاں جی بول لیتی ہوں. میں نے کہا غیبت کرتی ہو؟ کہتے ہاں. پھر میں نے انگلش میں سمجھایا گوسپس، جو دوسروں کے ساتھ گپ شپ میں. کہتے ہاں جی وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر میں نے انہیں 3-4 اور چیزیں ایسی ہی گنوائیں جو ہم ڈیلی روٹین میں تو میں نے کہا پہلے ان سے بچیں. اور آخری سوال میرا یہ تھا، میں نے کہا آپ نے ٹیٹو بنوانا ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو نہیں بنوانا. تو میں نے کہا یہ ہم سب کا حال ہے، ہم نے بنوانا ہے یا ہم نے نہیں بنوانا، ہم یہ فتویٰ، ہم یہ اتھارٹی، یا ہم یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس گپ شپ میں مزہ آتا ہے. وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ہم نے نہیں کرنا. یعنی ٹیٹو مجھے بنوانا ہے، مجھے بنوانا ہی نہیں ہے، تو میں اس ڈسکشن میں کیا ہی کر رہا ہوں. اس نے کہا جی کہ میں کنفیوز ہوں. میں نے کہا کس لیے کنفیوز ہو؟ کہ مجھے کسی نے پوچھا. تو میں نے کہا جس نے پوچھا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے بنوانا ہے، تو پروبیبلی اس نے بھی نہیں بنوانا ہوگا. اور اگر بنوانا ہے تو پہلے یہ پوچھو کہ جو باقی 10,000 کام ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں وہ بہت ثواب کے ہیں، وہ بہت حلال ہیں، یا بہت ڈیزائریبل ہیں، یا بہت اچھے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو بولتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیسکس ٹھیک کریں اپنے. کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ کسی چھوٹے سے جانور پہ، یا جانور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ تو ہم شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ جانور اور چلیں انسان، اس پہ ظلم کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اسے تکلیف دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ اب میں ایک بات کروں گا اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. مینٹل ٹارچر کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی کہ اس کو اس طرح کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے. اور کتنا مینٹل ٹارچر ہم دیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت زیادہ ہم فیل کرتے ہیں کہ اس میں ہماری جیت ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو آج اذیت دے رہے ہیں. تو اگر رمضان کا انجوائے کرنا ہے، رمضان کا مزہ آئے آپ کو، تو پھر روزہ رکھیں یا رکھ ہی لیں. تو آپ کے مجھے کیا، ہمیں کیوں بتا رہے روزہ رکھیں؟ نہیں، مطلب اگر آپ رکھیں گے روزہ، یا روزے کے علاوہ بھی جو لوگ، کیونکہ وہ پورا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہ پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ پورا ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس فیلنگ کو انجوائے کریں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کرے. عزت سے، پیار محبت چھوڑ دیں، عزت سے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، عزت سے بات کریں. اب دوسروں کو رسپیکٹ دینا شروع کریں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. عصر کے بعد آپ سڑک پہ نکل کے دیکھیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اور بعد میں کیا بولتا ہے؟ میرا روزہ ہے، مجھے چھیڑو مت. بھائی میں اب کوئی غلط الفاظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہاں کا روزہ ہے؟ رمضان میں تو آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ بد کلامی کریں. بد کلامی، سمپل سی بد کلامی، آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. آپ کا روزہ جسے ہم کہتے ہیں نا مکروہ ہو جائے گا. آپ کسی سے پوچھ لیں، اسکالر سے، کہ آپ گالیاں بکنا جائز ہے، اور آپ ماں بہن کی گالیاں دے رہی ہوتے ہیں، اور اتنی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہوتے ہیں. یار اگر نہیں برداشت ہوتا تو گھروں میں بیٹھو، اور اگر بالکل نہیں برداشت ہو رہا تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرو، کوئی اپنا علاج معالجہ کرو. یہ دوسروں پہ کس بات کا احسان کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے ہے نا. رمضان میں روزے آپ نے سوشل پریشر میں، دوستوں کے، فیملی کے پریشر میں آ کے نہیں رکھنے. بھوکا پیاسا کسی کے پریشر میں نہیں رہنا. آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، پیور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے لیے ایک کام کرنا ہے جس کا سارا بینیفٹ اور سارا امپیکٹ جو ہے وہ دوسروں پہ جائے گا، اچھا بھی اور برا بھی. اور وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ روزے دار ہیں یا نہیں ہیں. ادروائز آپ رکھ کے دیکھ لیں، آپ بھوکے رہ کے دیکھ لیں، آپ پیاسے رہ کے دیکھ لیں، آپ کو اطمینان ہی نہیں ملے گا. آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ روزے سے ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ رمضان میں ہیں. تو بچوں اور بڑوں، اس دفعہ کوشش کر کے دیکھو، ایک دوسرے سے اچھا بیہیو کر کے دیکھو، اپنی فیملی سے اچھا بیہیو کر کے دیکھو، اپنے آس پاس آپ سے ہر ایک کوشش کر کے دیکھو کہ آپ سے کسی کو خوف نہ آئے. آپ سے اب اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کریں آپ کو طاقت دی ہے تو آپ سے لوگ ڈرے مت، آپ سے خوف زدہ نہ ہو. خوف زدہ لوگ جانوروں سے ہوتے ہیں، خون خوار جانوروں سے ہوتے ہیں. تو جانور نہیں بننا ہمیں. ہم خوش ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم فرض کریں 4 پیسے ہیں ہمارے پاس، اور میرے پاس تھوڑے سے گن مین ہیں، اور تھوڑی سی دولت ہے، اور تھوڑا سا میں شو آف کر سکتا ہوں، تو لوگ امپریس ہوں گے جو ہمیں لگ رہا ہوگا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. اصل میں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور خوف زدہ انسانوں سے ہونا بہت بری بات ہے. جانوروں سے ہوتے تو جانور نہیں بننا.
لوگوں کو آپ سے پیس ملنا چاہیے. ایک اچھی کتنے منٹ ہوئے؟ اچھا عزیز صاحب بس بہت ہو گیا. اچھا لوگوں کو آپ سے بہت اچھی فیلنگ آنی چاہیے. اور بلیو می اگر اس طرح آپ رمضان گزاریں گے تو آپ کی عید بھی ہو جائے گی اور بڑی مزے کی ہو جائے گی. آپ کو خود بھی سیٹسفیکشن ہوگی. اور آخر میں جو ہماری پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جو ہم عربی میں قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں ثواب کی خاطر، سیریسلی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بچوں کو اور خود ایک دفعہ بلکہ بار بار پڑھیں گے تو بہت بہت آسانیاں ہو جائیں گی، بہت مزہ آئے گا. ترجمہ پڑھ لیں. وہ عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ وہ عربوں پہ نازل ہوا. وہ عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو ظاہر ہے عربی ہماری زبان تو نہیں ہے نا. اپنے بچوں کو تھوڑا سا سپورٹ کریں، انہیں ترجمے کی طرف لے کے جائیں اور خود بھی ترجمے سے گزریں تاکہ آپ کو ایکچولی اپنے مذہب کی سمجھ آئے. آپ ساری زندگی کنفیوژن میں نہ گزاریں، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، یہ سنا وہ سنا اور اپنا مذہب بنا لیا. اور پھر ماشاءاللہ آپس میں لڑتے رہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، سب آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے کس بات پہ لڑ رہے ہو بھائی؟ تم لڑ ہی نہیں سکتے اگر تم ایک دفعہ اس چیز کو سمجھ جاؤ تو سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہوگی نا، ڈفرینٹ نہیں ہوگی. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ.